الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، یہ مسند احمد بن حنبل، حاکم اور طبرانی کی حدیث ہے جو بسند صحیح منقول ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دین اسلام کا دار و مدار الفت و محبت پر ہے، الفت و محبت پر، اور اصل ایمان کا تعلق انسان کی دل سے ہے، انسان کی چاہت، انسان کی پسند سے۔ انسان کو اگر اسلام اچھا لگتا ہے تو اس کو قبول کریں، عمل کریں، اور اگر انسان کرہن اسلام میں داخل ہوتا ہے یا مسلمان تو ہے لیکن رمضان آ رہا ہے اب سوچتا ہے کہ رمضان میں ایک مہینہ پورا بھوکا رہنا یہ بھی کوئی اس کو مصیبت پریشانی سمجھتا ہے، تو سوچتا ہے چلو چھٹی لے کے کسی ایسے ملک میں یورپ میں چلے جائے جہاں روزہ نہ رکھنے پر کوئی تنقید نہ کرے، بوجھ سمجھ رہا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ انسان دل سے کہا جاتا ہے الایمان ایمان ما وقر فی القلب وصدقته اللسان، ایمانو ہے جو دل میں پسند آ جائے، زبان سے اقرار کرے۔ الایمان اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یہ تین چیزیں بیک وقت ہونی چاہیے تب آدمی مومن بنتا ہے۔ تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق ہو اور پسند کرے، اچھا لگے۔ نمبر 2 اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، خوشی کا اظہار۔ نمبر 3 عمل بالارکان، اعضاء جوارح سے انسان عمل کرے۔ ان تینوں میں اگر اکٹھا ہیں تو بھائی ہم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا کے اندر ہیں۔ اگر انسان کے دل میں تصدیق تو ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تو اللہ فرماتے یہ ایمان قابل، کیوں؟ دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون تھا، وجحدوا بها، اللہ فرماتے زبان سے انکار کر، واستيقنتها بها انفسهم، ان کا دل کلی طور پر مطمئن تھا کہ ہم موسیٰ جو کر سچا دے گا، دل میں تصدیق تھی۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آخری نبی کو سچا نبی ہونا یہود ویسے ہی پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، لیکن اقرار نہیں۔ نمبر 2 آدمی اقرار کر تصدیق کیا اور زبان سے دل سے تصدیق نہیں، زبان سے اقرار کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نفاق۔ منافق جو ہے دل میں کفر و شرک کو پسند کرتا ہے لیکن کسی دباؤ یا فائدے کی بنا پر مسلمانوں میں شامل ہو جاتا ہے، یہ ہے نفاق۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور بڑے روشن خیال ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے یہ بیوقوف لوگ مسلمان ہو گئے اسے بھی مسلمان ہو گئے، دو ہو گئے۔ انسان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار لیکن عمل نہیں کرتا تو فاسق اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق۔ تینوں چیزیں بیک وقت ہوں تب آدمی کامل مومن۔ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور ارکان سے عمل۔ یہ تینوں چیزیں کب ہوتی ہیں؟
جب انسان کو دین اچھا لگے یا دین پر چلنے میں کیا آئے مزہ آئے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیں. ماشاء اللہ ابھی آم کا مہینہ جب آتا ہے ہمارے اور آپ کے یہاں آم بر صغیر کا سب سے محبوب پھل کیا ہے بھائی؟ آمان. آم جب کھانے لگتا ہے ماشاء اللہ تو دیکھو مزہ آ گیا میٹھا تو اتنا چاٹے گا کہ اس کا بیج بھی سفید کر دیتا کر کے. کیوں؟ اس آم کے کھانے میں اس کو مزہ آیا, پھینکنے کا دل نہیں چاہتا. سمجھ گئے نا؟ انسان اگر جیسے چکھا کھٹا نکلا تو پھر گالیاں بھی دیتا ہے دکان والے کو, سمجھ گئے نا, خریدنے والے کو, اور پھر دوبارہ منہ میں لانے کی جرات اٹھا دیں گے. کیوں؟ پہلے اس نے چوسا تو مزہ آ گیا, سمجھ گئے نا, اور دوبارہ اس نے کیا تو یا اس کو کھٹا. تو انسان کو جب کسی چیز میں مزہ آ جاتا ہے, اچھا لگ جائے, تو انسان کبھی چھوڑنے کے لیے تیار. اگر آپ کو امام کی قرات میں مزہ آتے, بڑی اچھی قرات کیا, تو دیکھ لیں جب انسان 2-4 آیتیں پڑھ کے رکوع کرتا ہے تو نمازی چاہتے ہیں کاش کے 2-4 آیتیں اور پڑھتا. سارا ایمان کا سارا دار و مدار میرے بھائی کس پر ہے؟ مزے پر ہے. نہیں, اور یہ مزہ کب ملتا ہے انسان کو؟ انسان کو جس چیز میں مزہ آتا ہے بڑے بھائی کبھی چھوڑے گا نہیں, کبھی نہیں چھوڑتا. اور جس میں مزہ نہیں آتا اس کو کبھی قبول نہیں کرتا. اسی پر اسلام کا دار و مدار ہے. اسلامی احکام نیکی کرنے میں اگر انسان کو مزہ مل گیا تو ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. اس حدیث میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ذاق طعم الایمان, ایمان کا ٹیسٹ مل گیا اس کو, مزہ آ گیا. کس کو؟ جس نے 3 چیزیں اپنا لی. نمبر 1 مر رضی باللہ ربا. یہاں معبود کا لفظ کیا ہے؟ رب کا. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب ماشاء اللہ کہا جاتا ہے رب المال. کیا؟ رب ہم اور آپ یہاں اقامہ لگواتے ہیں تو سیٹھ کا جس کا ویزا کیا کہتے ہیں اس کو؟ کفیل نہیں, کبھی تو سعودیہ میں کہتے ہیں تو ارباب بولتے ہیں. ارباب رب کی جمع ہے. رب کیا؟ رب الویزا اقامہ ہے, رب الاقامہ. جب چاہے باقی رکھے ہو, جب چاہے وہ کینسل کر دے. یہ ہے ہمارے گھروں میں جو بیوی ہوتی ہے اور آپ کے گھریلو ہاؤس وائف کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا ویزا دیکھیں, ربۃ البیت. ربۃ البیت. رب وہ ہے جو کسی چیز کا مالک ہو. کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں رب تو ہیں. کوئی رب المال ہے, کوئی رب البیت ہے, کوئی رب الویزا ہے, کوئی رب المسجد, سب کچھ. لیکن رب العالمین صرف ایک ہے. سب رب ہے مخصوص چیز کی, لیکن رب پورے کائنات کا پالنہار. دکھ درد میں کام. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. یہ ہے رب کہ یہ زمین پیدائش کے پہلے سے لے کر کے جنت تک داخل کرنے میں حساب کتاب کے لیے کیا ہے؟ جو انسان من رضی باللہ ربا, جس نے زندگی کے ہر معاملے کو رب العالمین کو سپرد کر دیا. بیمار ہوا تو شفا دینے والا کون؟ رب. شادی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تب وہ درگاہ والا کبھی نہیں دے پائے. یہیں سے میں سارا مسئلہ ختم ہوا. ہم نے اوپر والے کا ہاتھ نیچے والوں کو دے دیا. جہاں شرک آیا اب ایمان کا مدہ نہیں.
اس لیے شرک کرنے والے کو قرآن کی تلاوت کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا، قوالی سننے میں مزہ آتا، قوالی سننے بڑا مزہ آتا ہے، 24 گھنٹے درگاہ پر میرے بھائی۔ تو جس نے اللہ کو کیا تسلیم، اپنا رب، اپنا مشکل کشا، حاجت روا، غوث، سب کچھ اس نے کس کو سمجھا؟ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، دین کس کو کہتے ہیں؟ دین وہ ہے جس کی پابندی انسان کرے، جس پر چلے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس نے سمجھ لیا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پوری کائنات میں سپر پاور ملک سے لے کر کے ادنا درجے کا ملک، تیسری برادری جو ہے، کسی کا قانون اتنا اچھا نہیں جتنا قانون قرآن کا ہے، بس۔ اور بڑا سے بڑا ماہر ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ چل کے دکھا دیا، اس سے افضل کائنات میں کسی کا طریقہ ہو نہیں سکتا۔ اگر انسان یہ ٹھان لے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، اللہ تعالیٰ سے بہتر کسی کا قانون اور احکام نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں، اس لیے وَبِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین چیزیں ہوئی، ایمان کا مذہب آ گیا ہو۔ یہ تین چیزیں جہاں آئی، پھر ایمان کی کوئی چیز چھوڑنے کی قدر نہیں جانا۔ ذرا سوچیں، حذیفہ، عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روم کے بادشاہ ہیں، کوئی معمولی رومی بادشاہ، پہلے کہا تنصر اشرک فی ملکی، ہاں اشرک فی ملکی، اگر تم کرسچن ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، تم کو اپنی بادشاہت میں شامل، سپر پاور ملک روم اس وقت، الف لام میم، غلبت الروم، جس کی حکومت کا تذکرہ قرآن، اور جس کے نام کی پوری ایک سورت اللہ نے نازل کی، کوئی معمولی پاور والا بادشاہ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا، عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو جب گرفتار کیا، قیدی بنایا، جنگ میں پکڑا، تو کیا کہتا ہے؟ تم مسلمان ہو، تنصر، اگر تم عیسائی مذہب قبول کر لو، اسلام چھوڑ دو، تو اشرک کا فی ملکی، تم کو اپنے ملک کا پارٹنر بنا لوں گا، ایسا نہیں کہ وزیر بناؤں گا، کیا کروں گا؟ آدھا روم ایک مسلمان کو مل رہا ہے، صرف کس طرح بنا بھائی؟ عیسائی بن جاتا۔ اسے پتا چل گیا یہ خریدنے کا سلسلہ بہت پہلے سے ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے غیر مسلم طاقتیں ہمیشہ سے مسلمانوں کو خریدنے کی کوشش کرتی رہی۔ تنصر اشرک فی ملکی، تم عیسائی ہو جاؤ، آدھی بادشاہ تم کو دے دیں گے۔ ارے بیوقوف، اسلام کو چھوڑ کر کے تیری آدھی بادشاہت کے لیے، اور ایمان پر مر گیا تو سب سے ادنا درجے کی جنت ملے گی، پوری دنیا کی 10 گنا دنیا کے برابر۔ اتنی بڑی جنت والا دین چھوڑ کر کے تیرا عیسائی مذہب قبول کر خنزیر کھانے کے لیے چھوڑ دیا، دھتکارا، کافر تجھے قتل کر ڈالے گا، کوئی بات نہیں، قتل کر دو، اعلان کیا گیا۔ تو بڑے بڑے ٹیک، جس میں وہ شادی ورم خان، بڑے بڑے ٹیک مگائے گئے، اور آگ چلا کر کے اس میں تیل ڈالا گیا، اور تیل جب خوب کھولنے لگا تو 3 مسلمانوں کو لایا گیا، ایک مسلمان کو ڈالا گیا، کہتے ہیں مجھے دکھایا گیا کہ اس کی صرف سفید ہڈیاں دیگ میں نظر آئیں، کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی۔ پھر دوسرے، ہمارے آگے 2 تھے، دوسرے کی باری آئی، پھر تیسرے کی، پھر ہمارا نمبر، کہتے ہمارا نمبر آیا، تب مجھے رونا آ گیا، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلاد پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، اور رومی بادشاہ کہتا ہے لاؤ، پہلے میں تم کو سمجھا رہا تھا، اب دیکھے اپنے 2 ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا، تب تم کو ہوش آیا۔ کہا بیوقوف، تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، میں جان دینے سے نہیں رو رہا ہوں،
اصل میں رونا اس بات پر ہے کہ جان دینے میں توحید کی خاطر دین اسلام پر جان دینے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اگر ایک مرتبہ جلا دیا تو انہیں تو دوبارہ وہ مزہ نہیں ملے گا. اس مزہ کے محروم ہونے پر میں رو رہا ہوں. دلی تمنا یہ ہے کہ جتنے جسم میں روے ہیں ہر روے کے بدلے ایک ایک جان ہوتی تاکہ زیادہ دن تک تم ہمیں جان جلاتا رہتا اور مجھے مزہ چکھنے کا موقع ملتا. جب ظالم رومی بادشاہ نے دیکھا یہ تو اس لیے خوشی کے آنسو رو رہا ہے اور جان دینے میں اس کو مزہ آ رہا ہے تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں مزہ آ رہا ہے تم کو موت نہیں دیں گے. کہا پھر کیسے؟ کوئی بات نہیں تیری مرضی. کہا جاتا ہے نا مجاہد مارا گیا تو شہید اور زندہ آیا تو غازی بن کر کے آیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تیری مرضی ہم دونوں کے تیار ہیں. کہا اچھا ایک کام اگر کر لو تو میں تمہیں فری میں رہا کر دوں گا. کہا کیا؟ کہا میری پیشانی کا بوسہ دے دے. کیا دے دے؟ تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ مسلمان کو میں نے کی گردن اپنے پیشانی پر میں نے جھکا دیا. کہا بیوقوف تیری مشرک عیسائی خنزیر خور شراب نوش کی پیشانی کو چوموں گا میں؟ کیا لحاظ ہے تیری جو مرضی ہو. آخر میں کہا اسرار کے کہا کہ ایک شرط ہے تیرے پورے ملک کے اندر جتنے مسلمان قیدی ہیں اگر سارے مسلمان قیدیوں کو آزاد کرے تو ان کے وجہ کے خاطر میں تیری پیشانی پر مہر رکھ دوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے. کہا ایسے ٹھیک نہیں پہلے بلاؤ آزاد کرو بعد میں پیشانی. ایک مسلمان اگر اس کو ایمان میں مزہ آئے اور دین پر قائم اسلام کی قدر ہو تو گناہ قیدی بن کر کے بھی اپنی سپر پاور ملک سے اپنی بات منواتا ہے. لیکن جب مسلمان وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نو. آج ہمیں اسلامی لباس پسند نہیں ننگوں کا لباس اپنا کلچر اسلامی پسند نہیں ان کا خنزیر خوروں کا کلچر پسند. ہم جب ان کی ساری چیزیں اپنانے لگے تو اتنا دلیل ہو گئے کہ ہم بادشاہ ہو کر کے بھی اپنی بات نہیں منوا سکتے. ایک مسلمان قیدی جب اس کے دل میں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشان ہمارا. قیدی ہو کر کے اپنی بات منوایا. سارے مسلمان قیدی لائے گئے آزاد کیے تو کہا کم سے کم اسی بہانہ کم وقت کے منہ پر تھوک لگانے کا موقع ملا. زبان سے تھوک لگا دے رگڑ دیا اور سارے فوجی قیدیوں کو لے کر کے مدینہ طیبہ پہنچا. مدینے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھتے ہیں چلے آ رہے ہیں روم کے قیدی ہمارے مسلمان. یہ پہنچے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے ہوا تو ہم نے اس کے پیشانی پر مہر رکھا تو سب کو آزاد کرا دیا. پورا قصہ بتایا. عمر فاروق سب سے پہلے جوش میں آ کے اٹھے کھڑے ہو گئے اور جتنے لوگ تھے کہا جتنے مسلمان اس وقت موجود ہیں مدینے میں ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیشانی کو بوسا دو. سمجھیے نا. اور سب سے پہلے میں ابتدا کرتا ہوں. انسان کے دل میں جب دین کی محبت ہو دین کی اہمیت ہو اور دین کا مزہ آ جائے تو جان بھی چلی جائے دین چھوڑنے کے لیے تیار. اور جب انسان کو دین کے مزہ نہ آئے تو قرآن چھوڑ کر کے فلمیں 50 گھنٹہ دیکھے گا. خطبہ 5 منٹ لمبا ہو جائے تو شور مچائے گا. اور کٹ کٹ اسٹیڈیم میں جانا ہو میچ دیکھنا تو آخر تک بیٹھا رہے گا. بے ایمان مسلمان یہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ایمان کا مزہ ہمارا ایمان بیمار ہو گیا خراب ہو گیا. اسی لیے ایمان دین کی باتوں میں مزہ نہیں آتا. اور کب مزہ آئے گا؟ اسی متعلق ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. آج کون مسلمان ہے جو ہم مسلمانوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا؟ ساری محبت دنیا داری پر. آج ایک رشتہ دار کو 25 سال تک مدد کرتے رہے حالات خراب ہو گئے ذرا اپنا تعاون روک لے وہی رشتہ دار آپ کی غیبت پورے محلے میں سب سے زیادہ وہی اپنے کریں گے. کیوں؟ محبت دنیا کے لیے رہے. اللہ رسول نے فرمایا من سرہ تم میں سے جو انسان چاہتا ہے
کہ ایمان کا من سرہ ان یجد طعم الایمان، تم میں سے جو اس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو ایمان کا مزہ اللہ دے دے، شریعت میں مزہ۔ اتنے نمازی ہیں ہم بھی اس میں، واللہ ذرا ایمانداری بتاؤ، 3 رکعت نماز پڑھنے میں بھی پورے تکبیر سے لے کر کے تسلیم تک دل مسجد میں نہیں رہا ہوگا۔ کیوں؟ دنیا کی محبت غالب ہے، پتہ نہیں دل کہاں کہاں گیا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شروع کیے سلام پھیر دے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ امام نے کیا پڑھا، ہم نے کیا سنا۔ نماز میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے، اور وہاں جب نماز میں مزہ آتا رہا، خبیب بن عدی کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، جلاد کھڑا ہے، پوچھتے ہیں بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا موقع مجھے مل جائے تاکہ تم سولی پر لٹکاؤ تو سب سے آخری عمل جو اپنے رب کے پاس لے کر کے جائیں وہ 2 رکعت نماز۔ کہا پڑھ لو۔ جلاد کھڑا، سولی کا پھندا لٹکایا ہوا، نماز پڑھنے لگے تو سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد خوش۔ جلاد نے پوچھا، مکے کافر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات سر اللہ کی قسم، نماز میں اتنا آج مزہ آ رہا تھا کہ سلام پھیرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں اس لیے پھیر دیا کہ تم کافر کہو گے، مسلمان موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا تھا، اس لیے میں نے سلام پھیرا، ورنہ اللہ کی قسم گھنٹوں نماز پڑھتا، اتنا مزہ کبھی نماز میں آ جاتا۔ کیوں میرے بھائی؟ دین کا مزہ ہم کو کیوں نہیں مزہ آتا؟ رمضان آ رہا ہے، ہم دیکھیں گے سب سے ہلکی سب سے مختصر تراویح کہاں ہوتی ہے۔ پتہ چل گیا اس محلے کے مسلمانوں کو ذرا یہاں 1 گھنٹہ تراویح، ارے بھائی 1 گھنٹہ، تو دیکھیں گے دبئی میں کہاں ہے جو 15 منٹ میں 23 رکعت پڑھاتا، وہاں ڈھونڈ کر کے جائیں گے۔ دیکھ اطمینان سے رکوع سجدہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، اللہ کی کتاب قرات لمبی وہ بھی نہیں اچھی لگتی۔ کیوں؟ آج وہ اعمال میں نے چھوڑ دیا جن اعمال کی بنا پر ایمان کا مزہ دینے کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ کیا ہے؟ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا مزہ دے، فَلْيُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، تو اس کی پہلی شرط یہ کہ جب بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، کوئی دنیاوی گال و غایت اور مفاد کے لیے محبت نہ کرے۔ حب فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، عداوت اور نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ انسان جب اپنا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، آدمی جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا یہ معاملہ کر لے کہ ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بس پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ایمان کا مزہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ایمان کا مزہ ملے تاکہ شریعت کی پابندی ہو۔ ایمان کا مزہ نہیں ملتا تو سنت میں ہمیں الجھن ہوتی ہے اور بدعت میں ہمیں مزہ آتا ہے، توحید میں سے تکلیف پہنچتی ہے اور شرک میں ہمیں لطف آتا ہے۔ گانا سننے میں مزہ آتا ہے، قرآن سننے میں کچھ نہیں، درس سننے میں مشکلات ہیں، غیبت چغلی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ گناہوں میں مزہ کب آتا ہے؟ جب ایمان کی کمزوری ہو۔ ایمان جتنا اچھا درست ہوگا اتنا ہی زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے ہمارا دل ہمارا ایمان ہمیں آمادہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو درست فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔